سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھیں اور دنیا و آخرت کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی استقامت، سادگی اور قربانی کی بہترین مثال ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگیں کہ علی، سارا کام گھر کا میں اکیلے کرتی ہوں، پانی بھرتی ہوں، چکی پیستی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، اور اس محنت کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلیے تاکہ میں ان سے ایک خادمہ کی درخواست کروں جو میرا ہاتھ بٹا سکے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور ایک خادمہ کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت سے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا کیونکہ بہت سے صحابہ بھوکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد پہلے ہو، لیکن میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز سکھا سکتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تمہارے جسم اور روح کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ مانگنے کی بجائے اس نصیحت کو قبول کیا اور ہمیشہ ذکر پر عمل کرتی رہیں۔ دیکھیں، محنت اور صبر کے ذریعے انسان کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی طاقت اور تسکین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیاوی آسانیوں کے بجائے روحانی طاقت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھیں، یہ جو سٹوری ہے، یہ کہانی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حقیقی معنوں میں صبر اور قربانی کی مثال ہے، جس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ یہ جو مقدس کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز کے بعد بھی پڑھے جاتے ہیں، یعنی نماز کے بعد انگلیوں پر ذکر و تسبیح پڑھنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کئی اعمال کا ذکر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اذکار ثابت ہیں جو نماز کے بعد انگلیوں پر یا تسبیح کے ذریعے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفقن علیہ حدیث ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کے لاتعداد گناہ ہیں، سمندر کی جا کے برابر ہیں، لیکن یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے الفاظ میں یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 99 ہو گئے، اور ایک مرتبہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ کہے تو اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ میں ان کا مفہوم ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار بھی پڑھتے تھے، مثلا آپ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے وہ پڑھنے کی وہ آپ تاکید فرماتے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہ تمام اذکار انگلیوں پر شمار کرنا مسنون عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انگلیوں پر ذکر کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا تم اپنی انگلیوں پر ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گی۔ نماز کے بعد انگلیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دیگر مسنون اذکار پڑھنے کا حکم صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ اعمال مغفرت اور ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں۔ میں اس وقت ہر شخص مشکلات کے اندر ہے، مصائب و آلام کے اندر ہے، دکھوں کے اندر ہے، مختلف تکالیف کے اندر ہے، ان کو ہم کم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ جو دین اسلام کے سنہری تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی مشکلات کم کر سکتے ہیں۔ ہم اگر تکالیف میں ہیں، مصائب و آلام کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، تو ہمیں ان ہستیوں کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ان پر کتنی مشکلات تھیں، مصائب و آلام تھے، دکھ تھے، درد تھے، تکلیفیں تھیں، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اور یہ جو مقدس کلمات ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ پڑھنے کے ساتھ وہ ان چیزوں میں کمی لاتے تھے، یعنی اپنی مشکلات کو کم کرتے تھے، مصائب و آلام کو دور کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سنہری تعلیمات کی طرف رجوع کریں، اور دین اسلام کی یہ جو سنہری تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سنتیں ہیں یا حدیث مبارکہ، ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم کرے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔